بانی شر بار بار کانپ جاتی تھی سلامی خبر ہے کانپ جاتی تھی سلامی خبر ہے برچھیاں کھاتے تھے میدان میں جو اکبر بار بار ماں نکل آتی تھی خیمے سے تڑپ کر ماں نکل آتی تھی خیمے سے تڑپ کر بانو کہتی تھی کہاں سے لاؤں پانی کیا کروں پیاسے اب ہچکیالے پیاسے اب ہچکیالے شامیان شوم کی اللہ رے سنگی دلی مارتے تھے لال کو مارتے تھے لال کو شمر سے بولی سکینہ رحم کر معصوم ہو مارتا ہے کیوں تماچے مارتا ہے کیوں تماچے اے ستمگر بار بار ظلم کرتے ابن علی جو باغے رسالت لٹا چکا بھائی کی اور باپ کی دولت لٹا چکا پونجی حرم کی اپنی بذات لٹا چکا سب کچھ برائے بخشش امت سب کچھ برائے بخشش امت باقی کوئی شہیدوں کے دفتر میں اب نہیں جز عابد مرے جز عابد مرے تنہا کھڑے تھے فوج میں شاہ فلک میں خار جو آئی چار سمت سے پھر فوج بشیار دیکھا کہ ہے نیام میں حیدر کی ذوالفقار جرأت ہوئی ہر ایک کو جرأت ہوئی ہر ایک کو یاد خدا میں شاہ نے سب کچھ بھلا دیا جب زخم کھایا شکر کیا جب زخم کھایا شکر کیا ٹکڑے ہوا جبھی سے کمر تک تن امام گھبرا گیا فرس تو یہ بولے شہ انام اے ذوالجناح یہاں سے ہٹانا نہ ایک گام اب جنگ بھی تمام ہے اب جنگ بھی تمام ہے گھیرے ہوئے ہے فوج اجل سدھ راہ جائے گا کہاں کے جائے گا کہاں کے مجھ کو نہ قتل ہونے کا غم ہے نہ کچھ ملال گھر کی ہے اب نہ فکر نہ
بچوں کا ہے خیال جانا قریب ہے سوئے دربار ذوالجلال یہ فکر ہے کہ دیکھیے ہوتا ہے کیا یہ فکر ہے کہ دیکھیے ہوتا ہے کیا مرسل بھی تھر تھراتے ہیں اس بارگاہ میں کیا نظر لے کے جاؤں جناب کیا نظر لے کے یہ کہتے تھے کہ سر پا لگی تیغ آبدار نیزہ سینہ کا ہو گیا سینے کے بار پار گرنے لگے جو جی سے امام فلک وقار بیٹھا زمیں پٹے کے گھٹنوں بیٹھا زمیں پٹے کے گھٹنوں غشے میں جگر پکڑ کے بدر دو علم گرے سنبھلا گیا نہ خاک بشا سنبھلا گیا نہ خاک بشا خنجر پکڑ کے شمر چلا آستی چلا بولا یہ ابن سعد کے کھولی بھی سا جائے دونوں لئی جو لاشیں سرور کے پاس آئے پہلو سے فاطمہ نے صدا پہلو سے فاطمہ نے صدا دی کے خنجر لیے ہوئے ستمی جادائے ہیں چوکو حسین جی بکو چوکو حسین جی بکو فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد
وفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ روز اتوار ہیں اور آج کا دن متعلق ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ دو معصومین سے آج کا دن منسوب ہے اور یقیناً جس معصوم سے منسوب ہوتا ہے ہم اس معصوم کے مہمان ہوتے ہیں اور انہی سے توسل کیا جاتا ہے، اور یقیناً اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور ان کا ذکر انسان کی معرفت اور ترقی کا باعث بنتی ہے کہ انسان جس قدر اپنے امام کی معرفت حاصل کرے گا، اپنے امام سے قریب ہوگا، اتنا ہی خدا سے قریب ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ من احبہ فقط احب اللہ ومن ابغضہم فقط ابغض اللہ، کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ یعنی علی کی محبت اللہ کی محبت، علی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ اس لیے اہل بیت کا ذکر اور ان کی معرفت کا حاصل ہونا شرط عبودیت ہے۔ ایک شخص آیا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سوال کرتا ہے کہ مولا میرے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے اور مشکلات میں پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہوں، کبھی کبھی کام ایسے بن جاتے ہیں کہ جیسے مثلا نوالا دہان تک آ جائے، مگر ایک دفعہ کام خراب ہو جاتا ہے، پھر سے دوبارہ صفر پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو مولا کائنات نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتا، کیا تو اتوار کے دن ناخن کاٹتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ مولا نے فرمایا یہ کام مت کیا کر، اس لیے کہ یہ نحوست کا باعث ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے تیری زندگی میں نحوست آ چکی ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جانے انجانے میں اسے انجام دیتا ہے اور نحوستوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اکثر بیماریوں میں جو انسان گرفتار ہوتا ہے نا، وہ انسان ہی کی جہالت اور نادانی کی وجہ سے گرفتار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے قبرستان سے، تو فرمایا کہ اس قبرستان میں جتنی قبریں ہیں ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی اجل سے پہلے دنیا سے گزر گئے، اور اس کا باعث ہوئے ہیں نحوست اور نظر بد، لوگوں کی لگنا نظر بد۔ اس کی وجہ سے انسان گرفتار ہوتا ہے، نحوستوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جو بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی وجہ نحوستیں ہوتی ہیں، بیماریوں کی وجہ جو اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ اچانک ایک جوان لڑکی کو سر درد ہونے لگا، اسے دوائی دی گئی،
سر درد کی گولی دی گئی، ڈاکٹر کو بتایا گیا، ڈاکٹر نے بھی کہا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس نے بھی سر درد کی دوائی دی، تھوڑے دن درد کم ہوا، دوبارہ سے درد شدید ہونے لگا، بچی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے ایڈمٹ کر لیا ایمرجنسی میں، اور کوما میں چلی گئی، اور وہ بچی جوان بچی مر گئی۔ ایسے کئی حادثات جوانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جوان بچہ، بہترین جاب، بہترین تنخواہ، اچانک اسے جاب کے دوران اٹیک آیا، کچھ دوست اس کے ہسپتال لے کر گئے، مگر ہسپتال جاتے جاتے وہ دنیا سے گزر گیا۔ جوان، ایسے واقعات آئے دن سنے آتے ہیں، آئے دن سنے آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیماری نہیں ہے کہ کچھ کھانے پینے میں کمی آ گئی یا کچھ نہیں، کھانا پینا الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ پھر یہ وجہ، یہ کیا بیماریاں آتی ہیں، کیا نحوستیں آتی ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا سے گزر جاتا، یعنی کہ صرف بلائیوں میں گرفتار نہیں ہوتا بلکہ موت آ جاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں زندگی کرنے کا سلیقہ بتایا۔ اگر ہم اہل بیت کی بتائے ہوئے راستے پہ زندگی کرتے تو کبھی اس طرح بلاؤں میں گرفتار نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس کس قدر تاکید ہے کہ دیکھو، ہر کام کیا کرو تو بسم اللہ سے کیا کرو، بسم اللہ سے کرو، بسم اللہ پڑھو، ہر کام بسم اللہ سے کرو، کھانا کھاؤ بسم اللہ، پانی پیو بسم اللہ، لباس پہنو بسم اللہ۔ اور ہم اکثر اس کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا چاہیے، مگر بعض موقعوں پر بعض کام کی انتہا میں بھی بسم اللہ ضروری ہے۔ جیسے روایت میں ہے کہ جب تم اپنا لباس اتارو تو لباس اتارتے وقت بسم اللہ بول کر لباس اتارو۔ کیوں؟ اگر تم اس طریقے سے نہیں کرو گے تو روایت میں ہے کہ اجنات تمہارا لباس پہنیں گے، جن، روایت میں جن تمہارا لباس پہنتے ہیں، اور یہ صرف لباس پہننے سے نحوست آتی ہے اور اس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں۔ بیماریوں کی وجہ یہ ہے، جن، انسان جب لباس اتارتا ہے، اگر جب بغیر بسم اللہ کے اتار کر پھینک دیتا ہے، ڈال دیتا ہے کہیں بھی، تو اس سے جن پہنتے ہیں اور یہ لباس میں نحوست، اس لیے کہتے ہیں کہ بعض لباس بھی نحوست لے کر آتا ہے، بعض رنگ بھی نحوست لے کر آتے ہیں، بعض لباس بھی نحوست لے کر آتے ہیں، بعض جگہ بھی ایسی ہوتی ہے جو نحوست آور ہوتی ہے۔ تو لباس کے لیے تاکید ہے کہ جب بھی کپڑا اتارو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اتارو اور اسے صحیح جگہ پر رکھو۔ کس قدر تاکید آئی، اور اسی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لباس تمہارا میلا ہو چکا ہے اسے زیادہ دن تک گھر میں پڑا رہنا ہے مت دو، اسے جلدی دھو لیا کیا کرو۔ گھر میں رات گزر جائے، برتن کوئی جھوٹا نہ ہو، روایتوں میں ہے نا، رات گزر جائے برتن جھوٹا نہ رہے۔ کیوں روایتوں میں آیا؟ کیونکہ اجنات جمع ہوتے ہیں، شیاطین جمع ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ برتن کل وہ کام والی آنے والی ہے نا، وہ کل آ کے دھوئے گی نا، رکھو، اٹھا کے رکھو۔ اور اسی وجہ سے گھر میں بیماریاں آتے ہیں، بے وقت کا بخار، بے وقت کی کھانسی، بے وقت کا نزلہ، بے وقت کے ہارٹ اٹیک، یہ ساری وجوہات ہمارے ہی نحوستوں کی وجہ سے، جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نحوستیں آتی ہیں۔ یہ کام مت کیا کرو۔ اہل بیت نے طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے مت کیا کرو۔ لباس اتارو بسم اللہ کرو، برتن جھوٹے، لباس، انسان اگر اپنے ہاتھ سے کپڑا دھوتا ہے، روایتوں میں ہے کہ
اس کے گناہان کبیرہ بخش جاتے ہیں، کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے گناہان کبیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہان کبیرہ۔ اس میں سے کہا گیا ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو اذان کے ساتھ اذان دہراؤ۔ دیکھیے اذان دہرانے کا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی تم کہو۔ دیکھیے اس قدر تک کہ یہ عبادت کیسی ہے، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اذان دینے والا کوئی معصوم ہے، اذان دینے والا کوئی عالم ہے، مگر مؤذن کا اتنا احترام۔ دیکھیے آپ ہمارے پاس کس قدر بعض اعمال کے لیے کتنا احترام ہے۔ ایک مؤذن ہے، اذان دے رہا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اذان کے ساتھ تم دہراؤ، تمہارے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ تو سوچئے ایک مؤذن کا اتنا احترام تو پھر عالم کا کتنا احترام ہوگا، ایک پیش امام کا کتنا احترام ہوگا۔ پھر اللہ نے ہر مقدسات کو ایک احترام دیا ہے، اور جو بھی یہ مقدسات کا احترام نہیں کرتا ہے نا اور حد کی حرمت کرتا ہے، تو یاد رکھو اس کے بدلے میں زندگی میں نحوستیں آتی ہیں، کیونکہ دنیا میں ہر کام کا ایک صلہ ہے، ہر کام کا صلہ ہے۔ تم مقدسات کا احترام کرو گے، اللہ تمہیں زندگی میں برکتیں دے گا۔ تم مقدسات کے سامنے جھکو گے، اللہ تمہاری زندگی میں نورانیت دے گا۔ تم مقدسات کے مقابل میں تکبر کرو گے، اللہ تمہیں جھکائے گا، جھکائے گا، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ والوں کا احترام۔ لباس دھونے کا بھی کہا گیا کہ لباس اپنے ہاتھوں سے دھونے سے گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل کے زمانے میں واشنگ مشین آ گئے ہیں، اس کے ذریعے انسان کپڑے دھو لیتا ہے، سہولتوں کافی فراہم ہو گئی ہے دنیا میں آج کل، کوئی بات نہیں، انسان واشنگ مشین سے بھی دھوئے، مگر کچھ چیزیں اپنے ہاتھ سے دھو لیا کریں۔ جیسے مثال طور پر رومال ہی، اپنا رومال ہے، بھائی آپ اس کو واشنگ مشین میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، اسے ہاتھ سے دھو لو، اس سے ہاتھ سے دھو لو، کم سے کم جو ہے ہمارے یہ ذریعہ بنتا ہے ہمارے گناہ کبیرہ معاف ہونے کا۔ کس قدر اہمیت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشش کرائے، اس لیے کہ ہم کون سے معصوم ہیں، کیا ہم سے کوئی خطائیں نہیں ہوتی، کیا ہمارے کوئی گناہ نہیں ہوں گے، کیا انسان اس طریقے سے عمل کریں تاکہ پروردگار کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ عزیزان گرامی، یقیناً اہل بیت کا ذکر بہترین ذریعہ ہے، بہترین وسیلہ ہے۔ اس لیے جب بھی ہر معصوم سے پوچھا جاتا تو ہر معصوم نے یہی جملہ کہا ہے، یہ جملہ پیغمبر سے لے کر ہر امام نے کہا، لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ۔ کیوں ذکر حسین، کیوں ذکر حسین، ذکر حسین ہمیشہ؟ دوسرے معصومین بھی تو مظلوم تھے، دوسرے معصومین بھی تو مظلومانہ مارے گئے، دوسرے معصوم کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہر معصوم نے کہا کہ یقیناً ہم بھی مظلوم تھے، ہم بھی مظلومانہ مارے گئے ہیں، مگر لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، جیسی مصیبت امام حسین پر آئی ہے ویسی مصیبت کسی امام پر نہیں آئی ہے، کسی امام کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوا ہے، کسی امام کی ناموس کو بے پردہ و چادر کوفے و شام کے بازاروں میں پھرایا نہیں گیا، کسی امام کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے نہیں، کسی امام کی 3 سالہ بیٹی کے رخساروں پر تماچے نہ مارے گئے، مگر ہائے زہرا کا لال حسین، اس قدر مظلوم امام۔ ہر معصوم نے امام حسین پر گریہ کیا ہے، فرش عزا بچھائی و ماتم کیا ہے کہ ہائے حسین پیاسا مارا گیا، ہائے حسین کے سر کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، ہائے کڑیل جوان بیٹا ضعیف باپ کے آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا تھا،
ہائے حسین کو گھیر کر مارا گیا، ہر جانب سے وار ہوتا، حسین اکیلا یک و تنہا، گھوڑے سے زمین پہ امام آئے، وقت کے امام نے سلام دیا کہ سلام ہو شہید پر کہ جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر معلق جس کا لاشا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون۔ بار اللہ پروردگار ہم سے اس ذکر کو قبول فرماؤ، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات، ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، شام میں روضہ مقدس کی حفاظت فرما، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ محمد علی خان مرحوم ابن شیر علی خان کے روح کے لیے، جملہ مرحومین مومنین مومنات کے ارواح کے لیے سال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔